وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کنول اسکندر حاضر ہے۔ اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، کیوں نہ ہم اس چیز کا عہد کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام کی تربیت دیں۔ ایک ماں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دے، اس کے لیے دعا کرے، اس کو دین کے ساتھ جوڑے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے بارے میں متعارف کرائے۔ ناظرین، یہ ہیں وہ مائیں کہ جو اپنی بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں اور بچوں میں اشتیاق ڈالتی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں تو آج جس صحابیہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، ان کا نام ہے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا۔ حضرت ام فضل کا تعلق بنو کنانہ سے تھا۔ آپ حضرت خالد بن ولید کی خالہ لگتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام فضل اور ان کی بہنوں کے بارے میں کہا کہ یہ 4 مومنہ بہنیں ہیں۔ ان کا سب سے آسان تعارف کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی زوجہ تھی۔ ناظرین، ان کی ماں کا نام تھا ہند بنت عوف، جو دنیا کی میرے خیال میں خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک ہوں گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنے زبردست اور جلیل القدر صحابہ کی ساس بنایا۔ ان کے ایک بیٹی کی شادی جو ام فضل تھی، ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے ہوئی تھی۔ ان کی دوسری بیٹی کی شادی جن کا نام میمونہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ ان کی تیسری بیٹی کی شادی حضرت حمزہ بن عبد المطلب سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کی چوتھی بیٹی کی شادی سیدنا جعفر بن ابی طالب سے ہوئی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، جب جنگ موتہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان کی شادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو گئے تو اس کے بعد ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ناظرین، وہ کیا زبردست اور کتنی خوش قسمت ساس تھی کہ جو اتنے زبردست قسم کے لوگوں کی ساس تھی اور جن کی بیٹیوں کی شادی اتنی اچھی جگہ پہ ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے اللہ راضی تھا اور وہ اپنے رب سے راضی تھے۔ ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے 7 بچے تھے، جس میں سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور انہی 6 بیٹوں میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ حبر الامہ تھے۔ وہ کیا زبردست ماں تھی کہ جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس جیسے بیٹے کی تربیت کی، ان کی پرورش کی۔ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ حبر الامہ تھا، مفسر القرآن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس قرآن کا کیا خوب ترجمان ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے 1660 احادیث روایت کی ہیں۔ جب صحابی زید بن ثابت کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آج اس امت کا عالم اٹھ گیا، امید ہے کہ اللہ ان کا قائم مقام عبداللہ بن عباس کو بنا دے۔ ام فضل کے دوسرے بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن کا نام عبید اللہ تھا، وہ فقیہ تھے اور فقیہ ہونے کا ان کا اعزاز ملا۔ حضرت ام فضل کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس طریقے سے یہ عورتوں میں دوسرے نمبر پر تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنا اس وقت اتنا آسان نہیں تھا، نہایت مشکلات اور مصائب سے گزرنا پڑتا تھا۔ انہیں اپنی قوم میں بہت بلند مرتبہ حاصل تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی قوم کی خواتین کی سردار بھی تھیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو کیا کیا مشکلات آئیں
اور مضبوط ہونے کے باوجود یہ کمزور ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان لے آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی تھی اور ان کی تصدیق کی تھی، اور یہ کر دینا ہی ان کے لیے مشکل کا باعث بن گیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری والدہ ان لوگوں میں سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے، ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی دوپہر کے وقت وہاں سو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کو شجاعت دی ہوئی تھی، طاقت دی ہوئی تھی، آپ جسمانی طور پہ بھی بہت مضبوط تھیں اور آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں تھیں کہ جو مردوں کے اندر ہوتی تھی۔ ناظرین، فضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی محبت نہیں کرتی تھی، آپ کی عزت نہیں کرتی تھی، بلکہ جب ابو لہب اور اس کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈاز کرتے تھے اور آپ کو پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، تو یہ ان کا دفاع کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھی۔ فضل کے بارے میں ان کے غلام ابو رافع جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تو فضل ان لوگوں میں سے تھیں کہ جو بہت ہی ابتدائی دور میں اسلام لے آئی تھیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عباس اپنی قوم سے خوفزدہ تھے اور انہوں نے اپنا اسلام لانا جو ہے وہ راز میں ہی رکھا، انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب سب لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو حضرت عباس ابھی مکہ میں ہی رہے تھے، ابھی وہ ہجرت کر کے نہیں گئے۔ جب غزوہ بدر ہوئی تو حضرت عباس جو ہے وہ کافروں یعنی مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ میں شامل ہوئے تھے، اور یہ اس وقت ایک سوشل پریشر آپ کہیں اس کی وجہ سے تھا کہ جو وہاں ہوتا تھا وہ مشرکین مکہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ اس جنگ میں ساتھ شامل ہو۔ حضرت عباس شامل تو ہوئے تھے لیکن آپ کا دل جو تھا وہ اسلام کے ساتھ تھا۔ ناظرین، فضل اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم مزید جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت عباس کے بارے میں جان رہے تھے کہ انہوں نے اسلام لانے کے باوجود اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو آپ ابھی مکہ میں ہی رہے تھے اور آپ کی بیوی فضل بھی۔ کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی تو دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے غلام کہتے ہیں کہ میں ایک بہت ہی کمزور آدمی تھا اور میں پیالے بناتا تھا اور جس میں زمزم کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے کام میں مشغول تھا، میرے ساتھ فضل بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں سے ابو لہب کا گزر ہوا۔ ابو لہب آیا تو اسے پوچھا گیا کہ کیا خبر لائے ہو جنگ بدر کی؟ تو ابو لہب نے بتایا کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے ان کو دبوچ لیا اور کس طریقے سے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈھیر ہوتے گئے اس جنگ میں۔ ابو رافع کہتے ہیں میں اور فضل بہت خوش ہوئے سن کر۔ کہتے ہیں میں نے وہی حجرے میں اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے خالی مدد صرف اپنے صحابہ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے فرشتوں سے کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب اور ابو سفیان دونوں غصے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے خوب مارا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اتنا مارا کہ میرے سینے پر بیٹھ گئے، میں ایک بہت کمزور آدمی تھا۔ اتنے میں فضل نے ایک لاٹھی اٹھائی اور اس کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کے سر میں ایک شگاف پڑ گیا، اور اس پر ابو لہب نے مجھے چھوڑا اور چلا گیا۔ رافع جو فضل کے غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 7 دن بعد اسی شگاف کی وجہ سے اس کو ایسی کوئی سر کی بیماری ہو گئی جیسے طاعون کی طرح کی کہ جس میں وہ پڑا رہا اور مر گیا۔ اس کے جسم سے ایسی بو اٹھتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اس کے پورے جسم پر پھوڑے بن گئے تھے۔ کتنے دن تک اس کی لاش پڑی رہی، لیکن اس کے بیٹوں کو اتنی توفیق نہیں تھی کہ اپنے باپ کو جا کے دفنائیں۔
لوگوں نے جب جا کے ان کے بیٹوں کو کہنا شروع کر دیا کہ کیوں نہیں تم جا کے اپنی باپ کی لاش کو دفناتے، تو ان کو اس بات کا ڈر لگتا تھا کہ کہیں ان کو وہ بیماری نہ لگ جائے۔ جب لوگوں نے بہت مجبور کیا تو انہوں نے اپنے باپ کو ایک لکڑی کی لاٹھی سے گرایا اور ایک گڑھا کھود دیا، اس پر ڈال دیا، ہاتھ نہیں لگایا اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیے، اور جس طریقے سے اس دشمن اسلام کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، یہ ابو لہب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طریقے سے تنگ کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے بھی گزرتے، کہیں بھی دین کی دعوت دیتے، یہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا اور بہت گھمنڈ سے لوگوں سے کہتا کہ دیکھنا، اس کی بات نہ ماننا، اس کو کہیں سچ نہ سمجھ لینا اور اس کے داؤ سے بچ کے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کے لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں فرمایا، پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے کہ ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیا جائے۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین، حضرت عباس بن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچ گئے تو وہیں پہ ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ناظرین، جب عقبہ ثانیہ ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ ہوا، تو اس میں بھی حضرت عباس جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے حق میں آپ نے تائید کی تھی، آپ کو مانا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو حضرت عباس جو ہیں وہ مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نقل و حرکت جو تھی مشرکین مکہ کی، ان کی خبریں دیتے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ میدان بدر میں اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی ان کو دیکھ لے تو ان کو قتل نہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلام لا چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا تھا اس وجہ سے تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ ناظرین، جب ہم ام فضل کے بارے میں جان رہے ہیں تو ہم نے یہ بھی سیکھا کہ حضرت ام فضل اور آپ کے شوہر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اسلام کو ظاہر کرنا فائدہ دیتا ہے اور کبھی کبھار اس کو راز میں رکھنا ہی فائدہ دیتا ہے، اور یہی حکمت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ دین کو عمل میں لانے کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے حکمت، دانش مندی، کہ کس وقت کیا بات کہنی چاہیے، کس وقت کون سی بات دوسرے پر اثر کرتی ہے، اور یہی عقل مندی ہے۔ مزید جانتے ہیں ام فضل کی زندگی کے بارے میں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت ام فضل کے بارے میں جان رہے تھے۔ حضرت ام فضل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دن انہوں نے بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اور وہ خواب کیا تھا کہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک حصہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ کہتی ہے میں یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو آپ کا دودھ پیے گا۔ اب وہ کہتی ہے ایسے ہی ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جن کو میں نے دودھ پلایا۔ حضرت ام فضل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے کافی ساری احادیث، کوئی تقریباً 23 احادیث ام فضل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ناظرین، اس سے ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ صرف صحابہ ہی حدیث روایت نہیں کرتے تھے، صحابیات بھی دین کے لیے انہوں نے بھی کام کیا، دین کو آگے پہنچایا۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں جانے سے پہلے کوئی نصیحت کر دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میرے بعد مغلوب اور کمزور ہو جاؤ گے۔ ناظرین، ام فضل رضی اللہ عنہ جو ہے اسلام کے لیے ایک بہت مضبوط سہارا تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں گزار دی۔ وہ اسلام کے دشمنوں، کافروں، مشرکوں کی راہ میں ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک مثالی مومن، صالح اور بہادر عورت کا کردار ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، ان کی مدد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تک آج کو بہت ساری احادیث ان تک پہنچی ہیں، اور یہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے ہی بتائی ہیں۔ ناظرین، ام فضل کی زندگی کو جب میں پڑھ رہی تھی تو اس میں جو بہت بڑی ایک چیز مجھے نظر آ رہی تھی وہ ایک ماں کا کردار نظر آ رہا تھا۔ یعنی باقی تمام ایمان اور ان کا عقیدہ تو ہے ہی، کس طریقے سے انہوں نے عبداللہ بن عباس جیسے بیٹے کی تربیت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس وہ صحابی تھے کہ آپ کے اوپر کثرت سے آپ کو علم تھا، علم کا سمندر کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جب کسی محفل میں بیٹھ کے دین کو بتاتے تھے تو لوگ بالکل ایسے محو ہو جاتے تھے کہ ان کو کسی چیز کا ارد گرد کا احساس نہیں رہتا تھا۔ ناظرین، اس پر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ان کی شخصیت تھی ام فضل کی، جس پر عبداللہ بن عباس جیسی اولاد تھی۔ آپ دیکھیں کہ وہ بہت ایک طاقتور خاتون تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غلاموں کی بہت زیادہ مدد کرنے والی تھی۔ انہوں نے اپنے غلام رافع کو بچانے کے لیے ابو لہب کو ایسا مارا تھا کہ وہ اسی میں اس کی وفات ہوئی تھی اور وہ مر گیا تھا۔ ہمیشہ علم اور تربیت کے لیے وہ حاضر تھی۔ آپ سوچیں کہ یہ ان کے اندر علم کا شوق تھا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہم تک آج پہنچی ہے۔ وہ ایک بہت ہی مضبوط ماں تھی۔ ایک مضبوط ماں ہی ایک مضبوط قوم کو جنم دیتی ہے۔ ناظرین، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ یہ دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم کے درمیان بیلنس ہی ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے انسان کی دو آنکھیں، اگر آپ ایک آنکھ بند کر دیں تو ایک آنکھ سے صرف آدھا ہی نظر آئے گا۔ تو ہم نے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا، اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دینی ہے۔ ناظرین، آپ یہ بھی دیکھیں کہ ام فضل کے 7 بچے تھے، اور جن کی انہوں نے اتنی بہترین تربیت کی۔ آج بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ بچے پیدا کرنے سے گھبراتی ہیں، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میرے 7 بچے ہیں تو اس کو دیکھ کے تو ہم ایک دم سے ترس کھانے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیا ماں ہوگی کہ جو بہت ہی بہترین صالح اولاد پیدا کرے اور پھر ان کی بہترین تربیت کرے، تو امت مسلمہ کو کتنی بڑی ایک طاقت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح اور ایک عملی مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔